اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ حَاجُوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ صدق اللہ العلی العظیم وصدق الرسول النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 20 کو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس آیت میں رب فرماتے ہیں فَإِنْ حَاجُوكَ، فَإِنْ جو ہے ان شرط کے لیے آتا ہے، اس کے بعد یہ حاجو اور کا جو ہے یہ فعل ماضی ہے اور یہ اس کا مفعول ہے۔ اس کا فاعل جو ہے وہ ہوا استعمال ہو جائے گا۔ حاجو وہ جگڑتے ہیں، کا تم سے، وہ جگڑتے ہیں تم یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان اگر وہ جگڑتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس سے پہلی آیت میں ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے دین اسلام کو چن لیا ہے اور یہود یا جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے انہوں نے اختلاف کیا کتاب کا علم آنے کے بعد۔ یہاں رب فرماتا ہے فَإِنْ حَاجُوكَ، پھر اگر وہ تم سے جھگڑا کریں، کون جھگڑا کریں؟ یہی اوت الکتاب، جن لوگوں کو کتاب دی گئی، اگر وہ جھگڑا کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو رب نے فرمایا فَقُلْ، کل فعل امر ہے، فَقُلْ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اسلمت میں نے مانا، میں نے فرمان مانا،
اسلم فعل ماضی ہے تو اس کا فاعل ہے. میں نے تسلیم کیا. میں نے مانا. وجہیہ اپنے چہرے کو. وجہیہ مفعول ہے اور جو یا ہے یہ مضاف الیہ ہے. اصل میں یہ وجہن ہے اور اسلمتو کے ساتھ ملنے کی وجہ سے یہ وجہن بن جائے گا. اب وجہن کے ساتھ یائے متکلم لگ گیا. یہ یائے متکلم اس کی ایک خصوصیت ہے، یہ تبھی اس والے حرف کے ساتھ جڑ جائے گا جب یہ والا حرف زیر پکڑے گا. اس طرح وجہن کے بجائے یہ وجہ بن جائے گا اور یا جو ہے یا پر زبر ہے، اس طرح یہ وجہیہ بن جائے گا. وجہیہ کا معنی ہو گیا میرا چہرہ. میرا چہرہ، اپنا چہرہ. اسلم تو میں نے جھکا دیا، میں نے تسلیم کیا. وجہیہ اپنے چہرے کو. للہ اللہ کے لیے، جار مجرور اللہ کے لیے. یہاں سے یہاں تک جو سینٹنس بنتا ہے اس کی تعلیم رب نے فرمائی ہے. رب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ جو لوگ ان کتاب والوں میں سے آپ سے جھگڑتے ہیں انہیں کہہ دیجئے کہ میں نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے، اللہ کو حوالہ کیا ہے. چہرہ جو ہے یہ سارے جسم کا لب لباب ہے. اس کو اللہ کے حوالے کرنا یہ معنی رکھتا ہے کہ میں نے اس چہرے کو اللہ کے سامنے جھکایا. وَمَنِ اتَّبَعَنِّ وَمَنِ اتَّبَعَنِّ یہ جو تبعنی ہے یہ اصل میں اتبعنی ہے. اتبعنی ہے. اتبعنی کا معنی ہے اس نے میری
پیروی کی۔ اتبع یہ فعل ہے، فعل ماضی ہے۔ اتنے کا معنی ہے اس نے پیروی کی، اتبع اس نے پیروی کی، نی میری۔ ومن من کا معنی ہے جس نے۔ اب یہاں جس نے، اس نے، یہ نہیں اردو میں میل کھاتا ہے، یا ہمیں جس نے پڑھنا ہے یا ہمیں اس نے پڑھنا ہے۔ اب ہم جس نے ہی پڑھیں گے، اس نے کو کاٹ دیں گے۔ اب معنی بن گیا جس نے میری پیروی کی۔ یہ ملتا ہے اس واو کے ذریعے سے اور۔ اب یہ سینٹنس، سارا سینٹنس کس کے ساتھ جڑ جاتا ہے؟ پہلے والے سینٹنس کے جو ساتھ جڑ جاتا ہے۔ اب معنی بنتا ہے فَقُلْ فَقُلْ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اسلمت وجہ للہ، میں نے اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکایا ہے۔ وَمَنِ اتَّبَعَنِی اور جس نے میری پیروی کی، اس نے بھی اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکایا۔ وَقُلْ قُل کہہ دیجئے اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کو کہہ دیجئے، کن لوگوں کو؟ جن کو کتاب دی گئی ہے۔ للذین اوتوا الکتاب، للذین جار مجرور ہے، اوتوا الکتاب اوتو دی گئی، الکتاب کتاب۔ آپ کہہ دیجئے ان لوگوں کو جنہیں کتاب دی گئی۔ والامیین، امیین کا معنی ہے ان پڑھ۔ چونکہ امیین پلورل ہے، لہذا جمع ہونے کی صورت میں اس کو ہم لکھیں گے ان پڑھوں۔ یہ ان پڑھ کون تھے؟ یہ بنی اسماعیل کا پورا خاندان ہے۔ بنی اسماعیل کا پورا خاندان ہے۔ ان کو امیین کے لقب سے پکارتے تھے عرب میں، کیونکہ انہوں نے تعلیم نہیں پڑھی ہے، اس وجہ سے ان کو امیین کہتے ہیں۔ اَأَسْلَمْتُمْ کیا اسلمتم تم اسلام لائے؟ اسلم فعل ماضی ہے، تم اس کا فاعل ہے۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کتاب والوں سے اور امیین سے، ان پڑھوں سے
دونوں سے کہیے اسلم تم، کیا تم اسلام لائے؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا، اب یہ کنڈیشنل سینٹنس ہے. فَإِنْ أَسْلَمُوا، ان کنڈیشن ہے، شرط ہے. اسلموا کا معنی ہے وہ سب اسلام لائے. فَإِنْ أَسْلَمُوا یہ فعل ماضی ہے، جمع کا صیغہ ہے، پلورل ہے. فَإِنْ أَسْلَمُوا پس اگر وہ اسلام لائے. یہ تو شرطیہ ہے، جملہ شرطیہ ہے. اس شرطیہ کا جواب جو ہے وہ ادھر ہے، اہتدوا. فا جو ہے، فا جواب و شرط پر آتا ہے. قد سرٹینٹی کے معنی میں آتا ہے، یقینی معنی میں آتا ہے، یقیناً. فقد اہتدوا، اہتدوا فعل ماضی ہے، جمع کا صیغہ ہے. اہتدوا کا معنی ہے انہوں نے ہدایت پائی. فقد اہتدوا پس انہوں نے ہدایت پائی. یہ بن گیا جواب و شرط. یہاں سے یہاں تک جواب بن گیا ہے، جواب و شرط ہے. پس اگر وہ اسلام لائے، فقد اہتدوا تو انہوں نے ہدایت پائی. وَإِن تَوَلَّوْا اگر وہ منہ موڑے، پھر شرطیہ جملہ ہے. اگر وہ منہ موڑے، گویا انکار کر دیا. فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ انما بے شک انما آتا ہے انگریزی میں، اس کا معنی بنتا ہے اونلی، کیونکہ اس ما کو مائی کافہ کہتے ہیں. یہ مائی کافہ اس انما کی جو ایکشن تھی اس کو کینسل کرتا ہے. علیک البلاغ کا یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا ذمہ داری ہے؟ البلاغ پہنچانے کی. فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری صرف حق بات پہنچانے کی ہے. کوئی مانے یا نہ مانے، وہ ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں ہے. واللہ بصیر بالعباد اللہ جو ہے وہ بصیرت رکھتا ہے، وہ جانتا ہے، دیکھنے والا ہے، دیکھنے والا ہے، بصیر ہے، دیکھنے والا ہے. بالعباد اپنے بندوں کو. اللہ اپنے بندوں کو
خوب دیکھنے والا ہے۔ اللہ ہم سب کو قرآن شریف کے آیات سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔